السلام علیکم پیارے بچوں. آپ کو پتہ ہے کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الاول کا. ربیع الاول کا مطلب کس کو پتہ ہے؟ بتائیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے پہلی بہار. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلی بہار. اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے اس مقدس ماہ کو چنا. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقدس واقعہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ یہ واقعہ جس جگہ پر پڑھا جاتا ہے وہاں خیر و برکت ہوتی ہے. جو توجہ سے سنتا ہے ان کے لیے بھی خیر و برکت ہے. تو مل کے پڑھ لیں درود و سلام میرے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب بیٹا توجہ سے سننا. حضرت بی بی آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہونے کا جنہوں نے شرف پایا ان کا نام ہے دائی شفا بنت اسد حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ. فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے مقدس طریقے سے پیدا ہوئے کہ آپ مقطع السرہ ہو کر آئے. وہ بچہ جس پر نہ کوئی گندگی ہے, وہ بچہ نہ کوئی میل ہے ان کے جسم پر, پر نور طریقے سے آئے. اور پتہ ہے میں پر نور کیوں بول رہی ہوں؟ قرآن پاک فرقان حمید سورۃ الاعراف آیت کریمہ نمبر 157 اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عزتوں سے نازل فرمایا. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شانوں سے نازل فرمایا. اور میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نور کو نازل فرمایا. جس نے بھی اس نور کی اتباع اور پیروی کی گویا وہی ہو گئے اولئک هم المفلحون. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ان کی امی جان حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ لٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجائے لیٹنے کے اونگے منہ سجدے میں آ گئے. کہنا سبحان اللہ بچوں. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ننھی شہادت کی انگلی کو کھڑا فرمایا گویا جیسے فضا گونج اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور پھر حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں, حضرت دائی شفا فرماتی ہیں کہ حجرہ اقدس کے اندر نور کے بادل آنے لگے. بادل کہتے ہیں ہم بادل نہیں بلکہ ہم ملائکہ آئے ہیں, ہم رحمت کے فرشتے آئے ہیں اس نبی اقدس کا دیدار کرنے جس کا انتظار خود رب کریم نے بھی بڑی بےتابی سے فرمایا. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں آتے سے ہی طوفو بہ ومشارق الارض ومغاربہا باسمہ ونعتہ وصورتہ. یعنی آ گئے وہ نبی, آ گئے وہ شمس الضحیٰ, آ گئے وہ نور الہدیٰ, آ گئے وہ خیر الورا, آ گئے وہ صلی علی, آ گئے کہ جن کی آمد کا انتظار خود رب کریم نے بھی بڑی بےتابی سے فرمایا. اور فرشتے کہتے ہیں کہ آؤ آؤ فرشتوں مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت شیش کی معرفت دے دو, حضرت نوح کی شجاعت دے دو, حضرت دانیال کی حکمت دے دو, حضرت یوشع کا جہاد دے دو, حضرت یوسف سا حسن و جمال دے دو, حضرت موسیٰ سا جاہ و جلال دے دو, حضرت عیسیٰ کے زہد و اخلاق دے دو. تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام کی تمام تر صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انڈیلنے کے بعد ایسی نعمتیں, ایسی رحمتیں جو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. ان میں سے نمبر 1 قرآن پاک فرقان حمید سورۃ واقعہ اور سورۃ محمد کی 2 آیات کو ملا کے بنتا ہے. پیارے بچوں مل کے سنانا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
دنیا میں جب تک پکارا جائے گا، حدیث قدسی ہے لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ پکارا جائے گا کس کا نام؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ دوسری نعمت، دوسری رحمت جو اللہ رب العزت نے آج تک کسی نبی کو عطا نہیں کی، وہ یہ کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے اس پوری زمین کو پاک کر دیا، پوری زمین نے وضو کیا، پاک ہوئی، اور اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ جس جگہ پر بھی یہاں سربا سجود ہوں گے، میں نے پوری زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے پاک کر دی۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کے لیے ایک خاص اہتمام ہوتا، ایک خاص جگہ ہوتی تھی عبادت گاہ کے طور پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو اللہ رب العزت نے پاک کر دیا، جائے نماز بنا دیا۔ کہہ دینا سبحان اللہ بچو۔ تیسری نعمت، تیسری رحمت جو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازش فرمائی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب بٹھا دیا تمام تر آپ کے دشمنان اسلام، چاہے وہ دوست ہیں، چاہے وہ دشمن ہیں، چاہے وہ آپ سے عشق کرنے والے ہیں، سب کے دلوں میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بٹھا دیا۔ تو میرے پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن میں کل کائنات بستی ہیں، جن کے صدقے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک فرقان حمید نازل فرمایا اور حکم دیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ تو میرے پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے طائف میں کیا ہوا؟ طائف میں جب وہ یہی تبلیغ لے کر گئے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ دیوی دیوتاؤں کی، بتوں کی اور اپنے لات و منات کی پوجا کرنے والے، انہوں نے کیا کیا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور جب پتھر برسائے آپ کو ایک بٹا لگ جائے کیسی حالت ہوتی ہے نا حالت، یا تھپڑ لگ جائے کیسی حالت ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر، دین اسلام کی خاطر یہ پتھر کھائے، اور جب پتھر کھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تک آپ کا خون بہتا بہتا آ گیا، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام جلدی جلدی آئے اور آ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا کریں، میں دونوں پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو غرق کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے کچھ سننی ہے تو میری بد دعا کیوں، میری دعا قبول فرمائے۔ تو میرے پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں بھی دعا دی اور ہمیں حکم دیا معاف کر دیا کرو، بدلہ نہ لیا کرو، معافی مانگ لیا کرو، جھک جایا کرو، دین اسلام پیار محبت اور اخلاقیات کے دائرے پر پھیلا۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ بدتمیزی کر لے، آپ کے گھر میں آپ کے ہمسائے کوئی ذرا سا تنگ کر دے تو آپ بدلہ لینے کے لیے فوراً چلے جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اب ذرا توجہ سے سننا، آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے سن کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہمسائی تھی، وہ ہمسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گند پھینکتی تھی، گند جو آپ مدرسے کا بھی اٹھا کے، اپنے گھروں کا بھی اٹھا کے باہر پھینک آتے ہو، تصور کر سکتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر کوئی گند پھینکے؟ وہ گند پھینکتی تھی، ایک دن پھینکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، چپ کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن بھی پھینکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اس کو۔ تیسرے دن جب وہ گند پھینکنے نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بجانے چلے گئے، پوچھنے لگے بی بی آج آپ آئیں گی میرے پر گند پھینکنے کے لیے؟ تو میرے پیارے بچوں، وہ عورت حیران ہو گئی کہ میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی، گند پھینکا میں نے آپ پر، اور آپ پھر بھی پوچھنے آئے ہیں میری طبیعت، میرا حال چال۔ تو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کا حال چال پوچھنے آ گیا تھا، میں حیران تھا کہ آج تیسرا دن ہے آپ میرے پر گند پھینکنے نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے اور وہ بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑو اٹھایا، اس کے پورے گھر کی جھاڑو لگا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جو ختم نبوت کا پیغام لے کر آئے، جو اللہ رب العزت نے جن کے بارے میں قرآن پاک فرقان حمید میں فرما دیا کائنات میں سب سے پہلے میں نے جس ہستی کا وجود بنایا وہ نبی پاک صلی اللہ
ہے وہ ہستی اتنا اعلیٰ اوصاف اور اخلاق کی مالک. آج ہم کہتے ہیں فلاں مجھے سلام نہیں کرتا تو میں کیوں سلام کروں, فلاں مجھے آ کر دکھا رہا ہے تو میں بھی آ کر دکھاؤں گا, فلاں میرے ساتھ فخر کے طریقے سے چل رہا ہے تو میں بھی فخر کے طریقے سے چلوں گا. جبکہ دین اسلام سراسر اخلاق کا نام ہے میرے پیارے بچوں. دین اسلام سراسر اخلاقیات کے دائرے کی وجہ سے ہی جوک در جوک دائرہ اسلام میں لوگ آتے گئے اور پھیلتے گئے. تو میرے پیارے بچوں, اب وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ تو اتنے اعلیٰ اوصاف اور وصف کے مالک ہیں, میں چاہتی ہوں جو آپ کا رب ہے کیا وہ میرا بھی رب بن جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی وجہ سے اس عورت کو پڑھا دیا کلمہ طیبہ. کیسے پڑھایا, اونچی آواز میں سنائیں. لا الہ الا اللہ 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 محمد پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ لڑائی جھگڑا کریں گے, آپ معاف کر دیا کریں گے. یس. اگر کوئی آپ کے ہمسائے کو, آپ کے کسی رشتہ دار کو آپ کی ضرورت ہو اور آپ اس کی ضرورت پوری کر سکیں تو آپ فخر سے بیٹھے رہو گے یا اس کی ضرورت پوری کرو گے؟ اس کی ضرورت پوری کریں گے. کوئی آپ سے پانی مانگے, پانی پلاؤ گے یا نہیں پلاؤ گے؟ پلائیں گے. ماما بابا کی ہیلپ کرو گے؟ یس. پانی اچھے بچے بن کے رہو گے؟ وعدہ کرتے ہو کہ جب آپ اس مدرسے سے نکلو تو آپ اخلاق کو عام کرو گے؟ وعدہ کرتے ہو آپ میرے ساتھ بیٹا؟ آپ سے کسی کو یہ شکوہ نہ ہو کہ آپ کیسے مدرسے سے پڑھ کے آئے ہو کہ آپ کے اندر اخلاق بھی نہیں ہے. سلام کو عام کرو گے؟ چاہے کوئی آپ کو سلام کرے یا نہ کرے آپ لوگ سلام کرو گے؟ وعدہ دیتے ہو مجھے؟ وعدہ. شاباش میرے پیارے بچوں, شاباش. مل کے پڑھ لو کلمہ طیبہ اور درود و سلام اور پھر یہ نعت مقدسہ آپ کے سامنے پیش خدمت.